جی محمد عاقل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام یہ معراج کے حوالے سے ہی میرا ایک کویشچن ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ یہ جو نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کمپلیٹ دعا جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ کیا معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپس میں مکالمہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے ہمیں یہ دعا تلقین فرمائی کہ نماز میں اس طرح پڑھا کریں؟ کیونکہ اکثر ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ ایک مکالمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے خود یہ کہا کہ التحیات للہ، اور اس کے جواب میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر فرشتوں نے آخری جملہ بتا کے تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس طرح کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جملہ فرشتوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا میرا کویشچن تھا کہ کیا یہ صحیح ہے، یا کہ یہ ایک دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو تلقین فرمائی؟ یہ کویشچن تھا، کیونکہ آج شب معراج ہے اور اسی موضوع پہ بات چلنے کے لیے تو یہ موضوع بھی آ گیا، تو میں نے کہا میں محمد عاقل صاحب سے بھی پوچھ کے نا کنفرم کر لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج واٹس ایپ پر آپ ہمارے نمبر پر کر دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہوں تو سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اتنی آسانی سے کوئی چینل آپ کو نہیں دے گا جتنا کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ سبسکرپشن بٹن دبائیے، جوائن ممبرشپ کا بٹن بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی دبانے کے بعد اس چینل کے ساتھ سپورٹر بن کر جڑ جائیے، اور جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی وہاں وہاں اصلاح ہوگی۔ بہن کا سوال ہے، اسراء و معراج کے حوالے سے تھا، لیکن چونکہ اس انٹرنیٹ پر یہ پیغام وائرل ہے اور ہر خاص و عام اسے نشر کرتا ہے اور بڑی عقیدت سے نشر کرتا ہے کہ التحیات کا جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں التحیات للہ، یہ دراصل وہ مکالمہ ہے جب کہ اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آپ گئے۔ یہ سوال دراصل سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا جواب، جس میں وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا تھا کہ تشہد میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیا یہ وہی تشہد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سدرۃ المنتہا کے پاس سجدے کی حالت میں پڑھا تھا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ مجھے قرآن کی سورت سکھا رہے ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں قاعدے میں بیٹھے تو وہ یہ پڑھے التحیات للہ، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پوری تحیات کا صیغہ پڑھا ہے، اور پھر مکمل تشہد کی سابقہ دعا ذکر کی، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب نمازی وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام پڑھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے یہ پڑھ لیا
تو آسمان و زمین میں اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام پڑھ دیا۔ اور اسی روایت کے اخیر میں فرمایا کہ پھر اپنے لیے جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اس حدیث سے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کا صحیح مقام بھی تشہد میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تشہد میں وہ اذکار ہیں، ہم دعا نہیں کر سکتے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صیغہ بیان فرمایا ہے التحیات کا اور درود و سلام کا، پھر اس کے بعد یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ آپ اخیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے لیے جو دعا مانگیں اس کو بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کو ابو عبیدہ سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا اور لوگوں کو مکمل تشہد سکھانے کا حکم بھی دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تشہد کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ اکثر صحابہ، تابعین اور اہل علم کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اور امام ابو بکر البزار کہتے ہیں تشہد کے بارے میں صحیح ترین حدیث یہی ہے۔ مزید کہا کہ اس حدیث کو 20 سے زائد سندوں سے روایت کیا گیا ہے، اور اسی بات کی تائید امام بغوی نے بھی اپنی کتاب شرح سنہ میں کی ہے۔ مندرجہ بالا تفاصیل سے لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایات میں یہی تشہد صحیح ترین ہے، لیکن یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس حالت سجدہ میں اس تشہد کو پڑھا، اور جو مکالمہ آپ نے سنا ہے وہ مکالمہ بھی کئی لوگوں نے اس کو بھی پیش کیا ہے۔ تو لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور اس بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اوتھنٹک صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے، بلکہ جو بخاری اور مسلم کی روایات موجود ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صیغے کو متعدد صحابہ کو سکھایا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ثابت شدہ یا بدعتی افکار اور نظریات وغیرہ پر مشتمل مضامین اور پیغاموں کو شرعی طور پر نشر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پیغام آگے بھیجنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اس میں بیان شدہ تمام چیزیں ثابت اور صحیح ہیں بھی یا نہیں۔ اس بارے میں حفص ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بھی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو اگر آپ جھوٹوں میں اپنا نام شمار کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جھوٹے قصے کہانیاں جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر لاکھوں چینل بنے پڑے ہیں، اور ہمارے چینل پر تو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، ان کے یہاں تو کئی ملین سبسکرائبر ہیں، اور سبسکرائبر بھی ایسے ہیں کہ اندھ بھگت، وہ اس طرح کے واقعات سن کر جن کا کوئی ثبوت نہ ہو، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اور نہ جانے کن کن الفاظ سے وہ چینل کو سراہتے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے چینل کے ساتھ جو جڑ رہے ہیں انہیں ان کی آنکھوں سے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے اور ان کے جسموں کو اور ان کے ذہن کو جھوٹے پروپیگنڈوں کو عام کرنے سے بچا لے، اور ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے۔ تو یہ میری بہن بے بنیاد بات ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے طریقے سے ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اور نماز میں جب آپ التحیات پڑھ رہے ہیں تو یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف صالحین اور ائمہ یہ اس مقام پر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ قصہ دراصل اسراء و معراج کا نہیں ہے، یہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کو نبی کی نماز کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون